بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم ڈپریشن کے بارے میں بات کریں گے اور ڈپریشن کے قدرتی علاج کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ ڈپریشن ایک ایسا مرض ہے جس میں انسان خود کو لاچار محسوس کرنے لگتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 360 ملین لوگ ڈپریشن کے مرض کا شکار ہیں۔ مختلف دوائیاں، تھراپی اور ترکیبیں جو آپ کو استعمال کر کے اس سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ ان میں اپنے رویے پر قابو پانا، جسمانی سرگرمیاں، طرز زندگی میں بدلاؤ اور سوچنے کا زاویہ بدلنا شامل ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو چند ٹیکنیکس بتاؤں گا جس پر آپ عمل کر کے اس بیماری سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، اپنی زندگی کو روٹین کے مطابق گزاریں۔ ڈپریشن کے مریضوں میں عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کی زندگی میں کوئی ترتیب نہیں ہوتی۔ بے ترتیب زندگی انسان کو پوری طرح تباہ کر دیتی ہے اور اس کے دماغ پر گہرا اثر ڈالتی ہے، اور نتیجتاً آپ کو اپنے معاملات کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ روٹین سے مراد یہ ہے کہ آپ کو اپنی زندگی میں چند معاملات اختیار کرنے ہیں۔ دن بھر کے 24 گھنٹوں کو مختلف حصوں میں تقسیم کریں، ایک چارٹ بنائیں اور اس پر عمل کریں، اور اس پر دن کے مختلف اوقات میں اپنے لیے کوئی کام منتخب کریں۔ منتخب کردہ کام کو مقررہ وقت پر سر انجام دیں۔ ایسا کرنے سے آپ کی روزمرہ زندگی کی بے ترتیبی ختم ہوگی، جس سے دماغ پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ نمبر 2، اپنے لیے مختلف عزائم طے کر لیں۔ جب آپ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کچھ بھی حاصل کرنے کے قابل نہیں رہے، اور یہی بات آپ کے دماغ پر سب سے زیادہ بری طرح اثر انداز ہوتی ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر اپنے لیے کوئی کام مقرر کریں اور اسے پورا کرنے کے لیے پوری توجہ لگا دیں۔ شروعات میں چھوٹی چیزوں سے ابتدا کریں، مثلاً گھر کا کوئی کام، جیسے آج فلاں کتاب پڑھوں گا اور اس کے 10 صفحے یا 20 صفحے پڑھوں گا، یا پھر آج کا ناشتہ یا دوپہر کا کھانا بناؤں گا، یا پھر برتن دھوؤں گا، جیسے چھوٹے چھوٹے کام وغیرہ۔ نمبر 3، ورزش کو معمول بنائیں۔ ورزش آپ کے جسم میں ایسے کیمیائی مادوں کو فروغ دیتی ہے جس سے خوشی اور راحت کا احساس ہوتا ہے۔ مختلف سائنسی تحقیقات کے مطابق دماغ پر ورزش کے بہت مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو بہت مشکل اور محنت طلب ورزشوں کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ دن میں صرف 15 منٹ نکال کر تیز قدموں سے چلیں یا پھر ہلکا ہلکا بھاگ لیں تو یہ بھی آپ کے لیے بہت مفید ہے۔ نمبر 4، صحت مند غذا کھائیں۔ ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے کوئی جادوئی غذا موجود نہیں ہے، لیکن یہ دھیان رکھنا ضروری ہے کہ آپ کیا کھاتے ہیں، کب کھاتے ہیں اور کس طرح کھاتے ہیں۔ اس سلسلے میں 4 کام کریں۔ پہلا کام تو یہ کریں کہ دن میں مخصوص وقت پر کھائیں، یعنی کل جس وقت کھایا تھا آج بھی اسی وقت کھانا کھائیں۔ دوسرا کام یہ کریں کہ بازار کا چکنائی والا کھانا نہ کھائیں۔ تیسرا کام یہ کریں کہ جلدی کھانا نہ کھائیں، ٹھہر کر ایک لقمہ چبا کر اچھی طرح کھائیں۔ چوتھا کام یہ کریں کہ ہر کھانے کے ساتھ کچھ پھل یا سبزیوں کا سلاد استعمال کریں۔ نمبر 5، ڈپریشن نیند میں خلل کا باعث بن سکتا ہے، لیکن جتنا یہ نیند کے لیے خلل کا باعث ہے، اتنا ہی نیند ڈپریشن سے لڑنے کے لیے فائدہ مند ہے۔ ڈپریشن سے متاثرہ شخص عام طور پر راتوں کو کافی دیر تک باوجود کوشش کے سو نہیں پاتا۔ اس کا حل یہ ہے کہ آپ اپنی طرز زندگی میں کچھ فرق لے کر آئیں اور جو میں نے پہلے طریقے بتائے ہیں ان پر عمل کریں، اور روزمرہ کے معاملات کو گھڑی کی گردش کے مطابق گزاریں۔ روزانہ ایک ہی وقت سونے کے لیے بستر پر جائیں اور ایک ہی وقت اٹھنے کی عادت بنائیں۔ دوپہر یا شام کو کیلولا کرنا چھوڑ دیں۔
سونے کا وقت ہو جائے تو موبائل، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، ٹی وی وغیرہ ہر ایسی چیز جو آپ کی نیند میں رکاوٹ کا باعث بن سکتی ہے، اسے اپنے آپ سے دور کر لیں۔ کچھ ہی دنوں میں آپ کی نیند میں خاطر خواہ بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ نمبر 6، اپنے آپ پر کچھ ذمہ داریاں عائد کر لیں۔ جب آپ ڈپریشن میں ہوتے ہیں تو آپ کو ہر چیز سے اکتاہٹ ہوتی ہے۔ آپ اپنی گھریلو اور دوسرے کاموں کی ذمہ داریاں سے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں۔ ایسا ہرگز مت کریں، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہی ہوگا۔ روزمرہ کی ذمہ داریوں میں مشغول رہنا آپ کی زندگی کا ایک ایسا مثبت پہلو ہے جو ڈپریشن کے خلاف آپ کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس دن کا کوئی بڑا حصہ ایسا ہے جس میں آپ فارغ رہتے ہیں، تو کوئی ایسی پارٹ ٹائم نوکری یا کوئی دوسرا کام جیسے ٹیوشن پڑھانا وغیرہ کر سکتے ہیں، جس میں آپ کا وقت کسی مثبت کام میں گزر جائے گا۔ اگر یہ نہیں تو علاقے کے مختلف کاموں میں رضاکارانہ طور پر حصہ لیں۔ اس کے علاوہ سب سے اہم بات، آپ کو پہلا قدم خود بڑھانا ہوگا، ورنہ آپ کی ساری معلومات یا جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ ضائع جائے گا۔ کبھی کبھی کامیابی میں ہمیں صرف پہلا قدم کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہم وہ ایک قدم اٹھانے کے لیے ساری زندگی سوچتے رہتے ہیں لیکن اٹھاتے نہیں ہیں۔ کسی بھی چیز کے بارے میں منفی رائے قائم کر لینا یا مجموعی طور پر منفی سوچ رکھنا ہماری سوچ اور فکر کو دیمک کی طرح چاٹتا رہتا ہے۔ اس لیے آپ کو اپنے منفی خیالات سے جنگ کرنا ہوگی۔ ہر منفی خیال کو آتے ہی ذہن میں اس طرح باہر نکالنا ہے جیسے کوئی چونٹی اگر آپ کے جسم پر رینگتی ہے تو آپ اسے اٹھا کر باہر پھینکتے ہیں۔ آخری بات، اگر آپ ایمانداری کے ساتھ ان ساری تراکیب پر عمل کر رہے ہیں اور پھر بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، تو بہتر یہ ہے کہ آپ کسی ماہر نفسیات سے رجوع کر لیں اور ان تراکیب پر مستقل عمل پیرا رہیں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ دوستو، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو شیئر اور لائک کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔